دجال کب ظاہر ہوگا؟ تو حدیث تمیم داری رضی اللہ عنہ کے مطابق جب مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو جائے گا، کیونکہ ہو چکا، جب لسان میں کھجوریں لگنا بند ہو جائیں گی، کھجوریں لگنا بند ہوگی اس ایریے میں، جب بحر تبریہ کا پانی خشکی کے قریب چلا جائے گا، سوکھنے کے قریب پوزیشن ہو گئی ہے بحر تبریہ کی، سوکھنے کے قریب پوزیشن ہو گئی، جب چشمہ زغر سوکھ جائے گا، اور وہ سوکھ چکا ہے آج کی پریڈکشن کے مطابق، معلومات کے مطابق، انفارمیشن کے مطابق، نیوز کے مطابق وہ سوکھ چکا ہے، تو یہ باتیں جو ہیں وہ کتنی زیادہ جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں نشاندہی وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اسی طریقے سے فتح قسطنطنیہ دجال ظاہر ہونے کا سبب بنے گا۔ عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران البیت المقدس خراب یسربا وخراب یسربا خروج الملحمہ وخروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ وفتح القسطنطنیہ خروج الدجال قال ثم ضرب بعید على فاخذ الذی حدثه او کبھی ثم قال ان هذا الحق كما انك قائلها او کما انت فاعل، یعنی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کا آباد ہونا مدینے کی خرابی کا باعث ہوگا، اور مدینے کی خرابی جنگ عظیم کا باعث بنے گی، اور جنگ عظیم فتح قسطنطنیہ کا سبب بنے گی، سبب ہوگی، اور فتح قسطنطنیہ دجال کے نکلنے کا سبب بنے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرنے والے یعنی کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ران پر یا کندھے پر ہاتھ مارا، ران پر یا کندھے پر ہاتھ مارا، مار کر فرمایا کہ یہ سب اسی طرح حقیقت ہے جس طرح تم یہاں ہو یا بیٹھے ہوئے ہو، یہ فرمایا جیسے تم بیٹھے ہو، یعنی کہ یہ ساری باتیں اتنی زیادہ ریئل حقیقت ہیں یا ہونے والی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ اسی طریقے یقینی جیسے کہ تم بیٹھے ہوئے ہو۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوگا، تو ایک یہ ہے کہ کب ہوگا؟ حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوگا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت کو قیامت تک حق کے لیے سربلندی کے ساتھ برسر پیکار رہے گی، بس عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا آئیے نماز پڑھائیے، آپ فرمائیں گے نہیں، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے تم ہی میں سے بعض کے امیر ہیں۔ مسلم اور احمد کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے بعد تشریف لائیں گے، اور نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دجال سے جنگ کے لیے نکلیں گے، لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آ چکا ہوگا۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو ہے وہ دجال آ چکا ہوگا۔ پھر ایک سوال آتا ہے ذہن میں، کیا دجال ایران کے شہر اصفہان میں ہے؟ کیونکہ مشرق میں ایران کے شہر اصفہان میں ہے، تو یہاں پہ بھی ہمیں حدیث کی روشنی میں گائیڈ لائن ملتی ہے۔ حضرت اسحاق ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں یا جبے ہوں گے، جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں یا جبے ہوں گے۔ اب یہاں پہ انفارمیشن کیا ہے؟ جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اسرائیل کے اندر، یعنی کہ یہاں پہ آپ کو ایک انفارمیشن یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر ریشم سے خاص قسم کے لباس تیار کیا جا رہا ہے جو ان کے مذہبی پیشوا دجال کے آنے پر پہنیں گے، یعنی کہ اسرائیل میں تو یہ کام ہو رہا ہے، وہ فل پریپریشن میں، تیاری میں ہے، ویلکم ٹو دیئر مسیح کی تیاری میں ہے، اور وہاں پہ اسی چیزوں کو پورے کے پورے انتظام کر رہے ہیں وہ ویلکم کے لیے۔ دوسری جگہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حتیب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، انہوں نے حدیث ذکر کی، پھر فرمایا اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا اور گمراہ کرنے والے قائدین ہوں گے، اور اس کے بعد 3 دجال نکلیں گے۔ میں نے پوچھا اے ابو عبداللہ یعنی کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ظاہر ہوگا، کہ دجال اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ظاہر ہوگا۔